الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ہمارے اس وقت کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس مناسبت سے پچھلے 2 جمعوں سے میں نے ایک آیت خطبے میں تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والوں، تمہیں غم زدہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی نام اونچا رہے گا، تمہارا مقام اونچا رہے گا، تمہارا مرتبہ اور رتبہ بلند رہے گا، بشرط یہ کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ. یہ آیت پاک ہے جو میں نے پچھلے 2 جمعوں سے خطبے میں تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے مسلمانوں سے یہ اعلان کیا ہے اور وعدہ کیا ہے، بلکہ ایک چیلنج رکھا ہمارے سامنے کہ تم اپنی طرف سے کامل ایمان والے بن جاؤ، پھر تمہارے مقام کو اونچا کرنا، تمہیں بلندیوں تک لے جانا، یہ ہمارا کام ہے. دنیا جتنی بھی بلندی تک پہنچ جائے، چاہے آسمانوں سے بات کرنے لگے یا چاند تک پہنچ جائے یا کہیں بھی پہنچ جائے، صرف ہمارا مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے عرش تک جا کر آ گئے ہیں، جس کے علمبردار، جس کے سردار، جس کے آقا اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز کے طور پر عرش پر بلایا. عرش پر بلانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ نماز فرض کر دی جائے. نماز تو جبرائیل کے ذریعے سے بھی فرض ہو جاتی، جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا، روزے فرض ہوئے جبرائیل کے ذریعے، تو نماز بھی جبرائیل کے ذریعے بھیج دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، ایسے مقام پر بلایا جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. فرشتوں کا جو سردار ہے، مقرب فرشتہ ہے، وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو آج
دنیا چاند کی باتیں کر رہی ہے، گرچہ کہ لوگ چاند تک جا کے مایوس بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا ایک اسلام ایسا ہے، دین ایسا ہے جس کے ماننے والے عرش تک جاتے ہیں، اس کی آواز عرش تک جاتی ہے، اس کی پکار عرش تک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک ایمان والا یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو یہ آواز اللہ تک پہنچتی ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سہارے کے، ڈائریکٹ یہاں دل میں آپ نے اللہ اللہ پکارا، وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کمزور کی آواز کو سنا، ہر مظلوم کی آواز کو سنا، ہر جو ضعیف، یہاں تک کہ بوڑھی عورت ہے اس کی آواز کو بھی اللہ نے سنا، اور قرآن پاک میں اعلان کر دیا، قد سمع اللہ قول التی، وہ اللہ نے اس عورت کی آواز سنی جب اس نے پکارا اپنے رب کو۔ تو جس نے بھی رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو سنا ہے۔ تو ہماری یہ کتاب ہے جس کے ماننے والے، جس پر چلنے والے وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ تو عرش کی بلندیوں تک جانے والی یہ قوم دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی، دنیا میں کبھی نیچا نہیں ہو سکتی، دنیا میں کبھی کمتر نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز تک عرش تک جا رہی ہے، تو یہ قوم کسی کے ماتحت آ کر ذلیل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہو رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام کمزور ہو گیا ہے؟ کیا اسلام کے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی؟ کیا بات ہے؟ فرمایا اسلام کی اپنی جگہ وہ طاقت آج بھی ہے، اسلام کی اپنی جگہ وہ تاثیر آج بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ضرب لگانے والے کے اندر وہ طاقت نہ رہی، صرف تلوار کے ہاتھ میں اٹھا لینے سے تلوار کا جو اثر ہے، تلوار کی جو طاقت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تلوار کے اثر کو ظاہر ہونے کے لیے بازو کی قوت بھی ضروری ہے۔ بازو کی قوت جتنی زیادہ ہوگی تلوار اتنی تیز چلے گی، بازو میں طاقت نہیں ہے۔ تو بالکل دوستو، آج ہمارے مسلمانوں کے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ اثر نہیں ہے جس اثر سے باطل جو ہے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے روزانہ کے معمولات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سنتے سنتے مسلمان خود بور ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ کب تک یہی بولتے رہیں گے حضرت، دوسرا بولنے نہیں آتا حضرت، ہر جمعہ یہی بول رہے ہیں۔ سننے میں بھی مسلمان کو جب بور ہو رہا ہو، بھلا بتاؤ یہ مسلمان اپنی زندگی کہاں سے بدلے گا؟ جب اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات بدلنے کے لیے شرط رکھ دی اللہ نے کہ تم اپنے حالات بدلو، اپنے اعمال بدلو، اپنی نیتیں بدلو، اپنے ارادے بدلو، اپنا تھوڑا بہت تبدیلی کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو قوم خون کی پیاسی تھی، جو قوم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور درندے تھے، کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں، اتنی نچلے درجے کی قوم تھی، جب اسلام آیا اللہ نے اکثر تختہ پلٹ دیا، اب اس قوم کے پیروں تلے پوری دنیا آ جاتی ہے۔ جس قوم کے سروں پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اب پوری دنیا اس قوم کے پیروں تلے آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس قوم نے اپنی زندگی کو بدلا، اپنے معمولات بدلے، اپنا یقین بدلا، اپنا ایمان بدلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی، وہ تاثیر عطا فرمائی کہ پوری دنیا اس قوم کے پیروں تلے آ گئی ہے۔ میں واقعات میں جانا نہیں چاہتا، تاریخ بہت لمبی ہے اسلام کی، اگر ایک ایک واقعہ اگر بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کانوں کے لیے مزے کی چیز ہو، سننے میں مزہ آتا ہو، لیکن آج کا اس وقت کا یہ دور قصے کہانیاں سن کے تسلی لینے کا دور نہیں ہے۔ آج کا یہ دور اپنے زندگیوں کو بدلنے کا دور ہے، وقت کا تقاضا ہے، اپنے حالات بدلو۔ یہ چھوڑو قصے کہانیوں کے، جی یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے؟ قصے کہانیاں جو لوگ سونے کے لیے سناتے ہیں کہ بچہ نہیں سو رہا ہے تو کان تھپکتے تھپکتے قصے کہانیاں سناتے تاکہ بچہ سو جائے۔ تو ماشاءاللہ ہماری یہ مسلم قوم آج تک بہت سو چکی ہے، اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب تھپ تھپا کے سلانے کی ضرورت نہیں ہے، جگانے کی ضرورت ہے۔ اب اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سو گئے جی، کھیتی جو ہے چڑیا چگ گئی، اب کچھ بچانی ہمارے ہاتھ میں سوائے خود بیدار ہونے کے۔ اب بیدار ہو جاؤ، نیتیں بدلو، حالات بدلو، اعمال بدلو، زمین پر محنت کرو، زمین ہموار کرو، پھر بیج بو، پھر انشاءاللہ ہماری نسلیں اس کا پھل کھائے گی، ہماری نسلوں کو وہ پھل ملے گا۔ تو یہ وہ دور ہے کہ ہم اپنے حالات بدلیں۔ ہمارے حالات جب تک ہم نہیں بدلتے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے نقشے نہیں بدلتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام میں وہ قوت نہیں ہے، اسلام میں وہ تاثیر نہیں ہے، اسلام تو اپنی جگہ اسلام ہے۔ تاثیر تو مسلمان پیدا کرے گا، تاثیر مسلمان کے اندر آئے گی۔ مسلمان جب پکا مسلمان بنتا ہے پھر اس کا اثر جہانوں میں دکھتا ہے، جہانوں میں۔ کوئی معمولی بات ہے، اندازہ کر کے دیکھو، کہنے کے لیے تو بڑا جی فخر کی چیز ہے، ناز کی چیز ہے کہ ہمارے اللہ والے کیسے تھے، ہمارے ولی بزرگ کیسے تھے، بولنے کے لیے بڑا فخر ہے، شان ہے، لیکن کبھی سوچ کے دیکھا کہ وہ کیا تاثیر تھی ہوگی جس کے ایک سفر میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے؟ وہ کیا تاثیر تھی ہوگی؟ کیا وہ ڈنڈا لے کے پھر رہے تھے یا وہ تلوار لے کے پھر رہے تھے؟ کیا چیز تھی کہ ہم کہتے ہیں، کہنے کو تو کہتے ہیں لوگ کہ حضرت خواجہ کے ایک سفر میں 1.25 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے، ہندو مسلمان ہو گئے۔ تو ایک سفر میں 1.25 لاکھ آدمی مسلمان بن سکتے ہیں، تو وہ ایک مسلمان کی طاقت ہے، وہ ایک مسلمان کی تاثیر ہے۔ تو کیا انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہوگا؟ کیا انہوں نے زبردستی اسلام پھیلایا ہوگا؟ نہیں۔ مسلمان کا ایک ایک عمل دوسرے کے لیے دعوت ہے، دوسرے کے لیے اسلام کی نمائندگی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان کے عمل کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ عمل روحانی عمل معلوم ہوتا ہے، آسمانی عمل معلوم ہوتا ہے، دنیا کا تو کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا پورا عمل رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ پورا عمل جو ہے آسمانی عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ دنیا کا کوئی عمل آج تک ایسا وجود میں نہیں آیا۔ نماز نبی نے سکھائی، نبی کو اللہ نے سکھایا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بتایا اور کہا تم بھی ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ تو نماز ایک ایسا روحانی عمل ہے، جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے اس کا مقابلہ تو یوگا بھی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ تو کوئی اور ورزش نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ تو اور کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتا۔ روزانہ 5 وقت کا یہ جو اٹھک بیٹھک والا عمل ہے، سکون سے کھڑا ہونا، سکون سے جھکنا، سکون سے سجدہ کرنا، سکون سے بیٹھنا، جس میں سکون ہے، طمانینت ہے، جس کے اندر خون کی گردش ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک ایک اعضاء کے اندر خون پہنچتا ہے، ایک ایک عضو کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ نماز سکون سے پڑھے آدمی، جلدی جلدی نہیں، جلدی رکوع کر رہا ہے، جلدی سجدہ کر رہا ہے، جی جلدی یہ کر رہا ہے، تو اس میں نظام گڑبڑ ہوگا۔ نظام جسم کا ہمارا
کہ بد ہضمی نہ ہو، کھٹی ڈکاریں نہ ہو، جی ہمارے پیٹ میں درد نہ ہو، سر میں درد نہ آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز ہم سکون سے پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ یہ جو رکوع کی 3 تسبیحات ہیں، سجدے کی 3 تسبیحات ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ جب 3 بار پڑھنے کے مقدار آپ رکوع میں جھکیں گے، 3 بار تسبیح پڑھنے کے مقدار آپ سجدے میں جھکیں گے، 3 بار تسبیح پڑھنے کے مقدار برابر آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، تو آپ کے خون کا جو دوران ہے اس 3 بار تسبیح پڑھنے کے دوران پورے جسم کے رگ رگ میں پہنچتا ہے، جس سے آدمی کا بدن جو ہے صحیح سالم رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ تو ایک ایک رکن کا آپ لے لو جہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو وہ نماز ہمارے جسمانی خرابیوں کے لیے بھی دوا ہے، روحانی خرابیوں کے لیے بھی دوا ہے۔ جسمانی خرابی دور ہو گئی کہ آپ نے سکون سے نماز پڑھی، روحانی خرابیاں بھی ختم ہو گئی کہ آپ نے نماز میں جو کچھ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا اور سلام پھیرنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دی۔ تو دونوں فائدے ہیں نماز میں۔ تو یہ ایسی نماز ہے جس میں یہ انسانی عمل ہو ہی نہیں سکتا، انسان عمل کر کے بتلا ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ نے بتایا اور سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، پھر جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی۔ تو ایک ایک عمل مومن کا دیکھ لو، ایک ایک عمل انسان کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر فطری طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے جھگڑنے کا مادہ رکھا ہے، غصہ بھی اس میں ہے، حسد بھی اس میں ہے، کینہ بھی اس میں ہے۔ یہ سب بیماریاں انسان کے اندر انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہیں۔ جیسے انسان ہنستا ہے، انسان کیوں ہنستا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ اگر انسان نہیں ہنسے گا تو گدھا تھوڑی ہنسے گا۔ ہنسنے کا جو مادہ ہے اللہ نے نہ گدھے میں رکھا ہے، نہ کتے میں رکھا ہے، نہ بندر میں رکھا ہے۔ ہنسنے کا مادہ کس میں رکھا ہے؟ انسان میں رکھا ہے، انسان میں۔ تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے ہنسی آتی ہے، انسان کو انسان ہونے کے ناطے تعجب آتا ہے، انسان کو انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر، جی اس کے میموری میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ سب برابر جو ہے کبھی غصہ، کبھی حسد، کبھی کینہ، کبھی جلن، بس یہ سب بیماریاں ہیں انسان میں۔ تو جب یہ بیماریاں ایک ساتھ آپس میں جمع ہوں گی تو انسان کے اندر لڑنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، چڑپن پیدا ہوتا ہے، دوسروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب بتاؤ وہ انسان لڑنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا، اب لڑنا اس کے اندر آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جو زمین میں فساد مچائے گی، زمین میں خون بہائے گی، آپ ایسے کو پیدا کر جو لڑے گی، لڑاکو قوم ہے۔ یہ لڑنا اس کے اندر ہے، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا اگر آپ کی تسبیح کرنا ہے، آپ کی بزرگی بیان کرنا ہے، آپ کی تعریف بیان کرنا ہے، اس کے لیے تو ہم لوگ ہیں۔ نحن نسبح ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی جو پاکی بیان کر رہے ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ زمین میں فساد کرے گا، زمین میں خون بہائے گا۔ ہاں تو آپ ایسے کو پیدا کر رہے ہیں، تو کیوں ابھی انسان کیوں خون بہائے گا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر، فطری طور پر یہ مادے ڈال دیے لڑنے کے۔ اب بتاؤ جب انسان کے اندر انسان ہونے کے ناطے لڑنے کا مادہ ہو، اب وہ انسان لڑنے کے بجائے معاف کر دے، تو بتاؤ کس کی تعلیم ہے یہ؟ انسانی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے، آسمانی تعلیم ہے، یہ روحانی تعلیم ہے۔ جس کو میں مار سکتا ہوں، جس کو میں بدلہ لے سکتا ہوں، جس کو میں خوب ظلم ڈھا سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ تو یہ مارنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا یہ انسان ہونے کے ناطے نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیم کی وجہ سے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو،
آپ پر ظلم کر رہا ہے، وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، نبی نے کیا فرمایا؟ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اب بتاؤ انسان کے اندر ظلم سہ سکتا ہے کہ نہیں سہ سکتا یہ الگ بات ہے، لیکن ظلم کا بدلہ لینے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لینا ہے۔ ظلم سہ لے تو یا تو اس کی مجبوری ہے، وہ سہ رہا ہے کہ بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن بدلہ لینے کی طاقت ہونے پر بتاؤ کوئی انسان وہ ظلم سہے گا؟ ہرگز نہیں سہے گا۔ کیوں نہیں سہے گا؟ کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں، مجھے سہنا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ پھر بھی وہ ظلم سہتا ہے، ظالم کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہونے کے ناطے نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیم کی وجہ سے، نبی کی تعلیم کی وجہ سے۔ ورنہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے بدلہ لینا، بدلہ لینا۔ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کچھ بھی ہو، اندر کی جو فطری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں، اس کی کیا کہتے ہیں، گھٹی میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے پورے فنکشن کے ساتھ۔ جیسے ہم نے ایک روبوٹ بنا دیا، اس روبوٹ کے میموری میں ہم نے سارے فنکشن ڈیفالٹ ڈال دیے، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا اور اس کے پورے میموری میں، دماغ میں یہ ڈیفالٹ فنکشن ڈال دیے، یہ غصہ کرے گا، یہ لڑے گا، یہ مارے گا، یہ خون بھی بہائے گا، یہ سب کرے گا، یہ سب کرے گا۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ معاف کر رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے۔ تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیم ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یہی اسلام۔ جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو لوگ اس اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لے۔ مومن، اسلام کا ماننے والا وعدے کا پکا ہوتا ہے، یہ نشانی ہے مسلمان، وعدے کا پکا۔ اتنا پکا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب جو وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ نبی نے صاف فرمایا۔ مومن کی نشانیاں بتا دی، منافق کی نشانیاں بتا دی۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی۔ مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ یہ وعدہ پورا کرنا اتنا طاقتور عمل ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایران کی سلطنت کا ایک شہزادہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا، جس کو پھانسی کا حکم ہو گیا کہ اب اس شہزادے کو پھانسی دینا ہے۔ جب پھانسی کا وقت آیا، اس کو لا کے پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا کیا۔ اب یہ دستور ہے کہ ہر آدمی کو پھانسی دینے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، مراد کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر دے، کچھ بولنا چاہتا ہے تو بول۔ تو اس عراقی شہزادے سے بھی یہ کہا گیا کہ تیری آخری کیا خواہش ہے؟ تو پھانسی کے پھندے میں کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری اب کوئی خواہش نہیں ہے، بس اتنا کرو کہ مجھے ایک پیالہ پانی دے دو پینے کے لیے، ایک پیالہ پانی دے دو کٹورے میں پینے کے لیے۔ اب اسے پانی پیش کیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں۔ اب اسے تھوڑی دیر میں پھانسی ہونا ہے۔ جیسے اسے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو وہ کانپ رہا تھا، جی پیالہ جی ہاتھ سے لرز رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیوں کانپ رہے ہو؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں پانی پینے میں لگ جاؤں اور جلاد میری گردن اڑا دے۔ جلاد سامنے کھڑا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں پانی پیتا رہوں، اسی درمیان میں یہ جلاد میری گردن اڑا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا میں تجھے اپنی پناہ دیتا ہوں، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا
جب تک تجھے جلات کچھ نہیں کرے گا، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا جب تک تجھے جلات کچھ نہیں کرے گا۔ تو وہ چالاک تھا، اس نے کیا کیا، فوراً وہ پیالے کا پانی نیچے گرا دیا، سٹ دیا، پھینک دیا۔ کہا آپ نے ابھی کہا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا جلات تمہیں کہوں گا تجھے کچھ نہیں کرے گا، دیکھو میں نے پیا ہی نہیں، اب تم کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے کہ تمہارا وعدہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہ تو میرا وعدہ ہے، اب میں وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا، اس لیے اس شہزادے کو اس نے چھوڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو آزاد کر دیا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اسے آزاد کیا وہ آ کے عمر فاروق کے گھٹنے میں پیروں تلے گر گیا، کہا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ایک دور آئے گا جس میں قوم آئے گی وہ وعدے کی پکی ہوگی، جو وعدہ کرے گی وہ پورا کرے گی۔ تو میں آزمانا چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر بھی میرا وعدہ پورا کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مذہب میں سکھایا گیا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اسلام کا جو خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس نے بھی کہہ دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسلام جو لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ صرف ایک مسلمان ایسا ہے جو اپنے ان بڑوں کو، اپنے خدا کو بلا بیٹھا، رسول کو بلا بیٹھا، اسلام کے نام پر روزانہ بہت کچھ کھا لیتا ہے، پھر بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آج بھی دیگر برادران ہیں جو اسلام کی صحیح اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج مانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ مسلمان جھوٹا ہے، یہ مسلمان جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ تو اسلام کی سچائی سامنے لانے میں دیوار یہ مسلمان ہے، اسلام کی حقانیت لوگوں میں پیش کرنے کے لیے آڑ یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ مسلمان خود نہیں چاہتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر چلے، اسلام پر عمل کرے۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں اسلام میں کیا بھی ہوتی زبردستی نہیں ہے بھائی، اسلام میں کیا بھی ہوتا ٹائٹ نہیں ہے، ہمیں بھی قرآن پڑھ کو ہی، ہمیں بھی تفسیر پڑھ کو ہی، ہمیں بھی حدیث پڑھ کو ہی، اسلام میں کیا بھی ہوتا ٹائٹ نہیں ہے جیسے یہ مولانا بول رہے ہیں۔ یہ مولاناؤں کا کام ہے، ملائزم کا کام ہے کہ اتنا ٹائٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بھی اتنا ٹائٹ نہیں بولیا۔ گویا ایسا بولتے ہیں کہ گویا ان کے اوپر ہی قرآن اترا ہے، ان کو جبرائیل سکھا کے گئے ہیں، ان کو وہ معنی مفہوم سکھا کر گئے ہیں، اس طرح بولتے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ اب جو دوسری لائن کا پڑھا لکھا ہوا آدمی اس زاویے سے قرآن کا مطالعہ کرے گا تو بتاؤ بھائی، آئینہ جو لگاؤ گے سامنے والا رنگ وہی تو نظر آئے گا۔ سبز رنگ کا آئینہ لگاؤ گے تو سامنے والی سفید ساڑی بھی سبز رنگ نظر آئے گی، لال رنگ کا آئینہ لگاؤ گے سامنے والی ساڑی بھی لال رنگ نظر آئے گی۔ تو پہلے آپ آئینہ اتارو، صاف نظروں سے قرآن کا مطالعہ کرو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کیا سکھا رہا ہے۔ یہ لوگ بہانے کرتے ہیں، جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گریجویٹ سمجھتا ہے یا ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، وہ اتنا ہی اسلام میں جاہل ہوتا ہے، بلکہ اجہل ہوتا ہے۔ دعوے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت معلوم ہے، ہم اسلام کا مطالعہ کیے ہیں، انہوں نے اسلام کا کوئی مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ جا کے ان لوگوں کے پاس اپنا منہ کالا کیا ہے، مطالعہ کچھ نہیں کیا ہے، اسلام کو بدنام کیا ہے انہوں نے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے، انہوں نے کچھ مطالعہ نہیں کیا ہے، بس ان کا کام ہی سب جگہ منہ کالا کرنا ہے، مطالعہ کرنا کچھ نہیں آتا ہے۔ اسلام کو اسلام کے طرز سے مطالعہ کرو، صرف انگریزی جان لینے سے کہ بھئی مجھے انگریزی پڑھنے آتی ہے اور میں نے کیا کیا، میڈیکل بک لے کے بیٹھ گیا،
کہ سر کے درد کی دوا کیا ہونا ہے، پیٹ کے درد کی دوا کیا ہونا ہے، بخار کی دوا کیا ہونا ہے، مجھے انگلش آتی ہے، میں نے پڑھ لیا، یا ڈکشنری لے لیا کہ ڈکشنری لے کر بیٹھ گیا کہ سر کے درد کی گولی یہ، پیٹ کے درد کی گولی یہ، اور میں دوائی کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں، اور میں دواخانہ کھول کے بیٹھ جاؤں کہ آؤ میرے پاس، مجھے بھی انگلش بہت آتی ہے، میں بھی دوائی دیتا ہوں۔ انگلش آ جانے سے تھوڑی آپ کو ڈاکٹری آ جائے گی، اسی طرح کسی کو عربی ڈکشنری آ جانے سے تھوڑی تفسیر آ جائے گی، تھوڑی اسلام سمجھ میں آئے گا۔ جو جس کا ماہر ہے اس سے آپ رابطہ کرو، اس سے آپ ملو، وہ سمجھائے گا مسئلہ کیا ہے۔ آپ ڈکشنری لے کے بیٹھ جاؤ گے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستوں، جنہوں نے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا نا، اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے قرآن میں تحریف کیا، قرآن میں تبدیلی لائی، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے کہہ دیا قیامت تک اس کتاب کی ہم حفاظت کریں گے، تو کتاب جو کا تو آج باقی ہے۔ اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو کتنے حاکم، کتنے گورنر، کتنے لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن میں تحریف کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہا تو قرآن کی حفاظت ہو گئی۔ یہ جو قذافی گزرا ہے، قذافی، اس نے کیا کیا معلوم؟ قرآن میں جتنے قل تھے، قل هو اللہ احد، قل، یہ قل یا ایھا الکافرون، یہ قل کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ قل کا معنی ہے اے نبی آپ بولیے، آپ لوگوں کو بتائیے، یہ معنی ہے قل کا۔ اس بیوقوف قذافی نے کیا کیا؟ قل کا معنی حضور کو بول رہے کہ آپ بولو، اب حضور تو ہے نہیں تو قل کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے قل ہیں وہ قل نکال دو، قل کو کیا کرو؟ قرآن سے نکال دو، اس لیے کہ حضور زندہ نہیں ہے دنیا میں، تو یہ تحریف کی اس نے۔ تو اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ایسے بے ڈھنگے کام وجود میں آئیں گے۔ اس نے کوشش کی، قرآن چھپوائے اس نے اپنے مملکت میں کہ قرآن پاک کو بغیر قل کے پڑھو، قل هو اللہ احد مت پڑھو، هو اللہ احد پڑھو، کہ قل کی ضرورت نہیں ہے، قل نبی نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر لوگ اپنے اپنے حساب سے پڑھنے لگیں گے تو یہ غلط ہوگی قرآن کی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ رہا کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، کہ کسی کے باپ نے نہیں لکھا قرآن۔ جتنی کتابیں ہیں نا وہ سب لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، سب لوگوں کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ انجیل لے لو، وید لے لو، اور کوئی بھی کتاب، مذہبی کتاب ہو یا دوسری کتاب ہو، لائبریریوں میں جا کر دیکھو، جتنی لاکھوں کی تعداد میں کسی بھی مذہب کی کتاب ہو یا اور سلیبس کی کتاب ہو، لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، ہم نے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اتارا اس قرآن مجید کو، کسی نے نہیں لکھا۔ مکے والے بولتے تھے، یہ دور دراز کے جو عربی بولنے والے ہیں، کہانیاں بتانے والے ہیں، یہ کہانیاں محمد کو آ کے لوگ سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں اور بولتے ہیں یہ قرآن ہے۔ ہاں، اِن ہِیَ اِلَّا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو محمد ہم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پچھلے لوگوں کی کوئی کہانی وہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، ہم نے اتارا ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ اور آگے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بہرحال اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی طرز میں آنا پڑے گا۔ اپنے اپنے طرز سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو مزید جاہل بنتے جاؤ گے، عالم نہیں بنو گے۔ قرآن مجید کو اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو مزید قرآن سے دور ہوتے جاؤ گے، قریب نہیں ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے۔ لوگ، بہت سے لوگ ہیں آج بھی قرآن پڑھ رہے، اللہ کہاں بولے قرآن میں دکھاؤ، کہاں ہے قرآن میں ایسا؟ میں بول رہی نا خبر کا عذاب، خبر کا عذاب کر کو، کہاں ہے قرآن میں خبر کا عذاب؟ بتاؤ، قرآن میں کہیں بھی خبر کا عذاب نہیں ہے، اس لیے لوگ بول رہے ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگ ہاں خبر کا عذاب بھی نہیں ہے۔ خبر کا عذاب کیوں نہیں ہے بھائی؟ خبر کا عذاب ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب آپ کو خبر میں رکھیں گے۔ آپ اپنے حساب سے قرآن پڑھو گے تو کہاں نظر آئے گا کہ خبر کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ خبر کا عذاب برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ کہا ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے۔
ہمارے نبی نے کیسے بتا دیا؟ ہمارے نبی نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی، نبی نے وہی بات بتائی جو خدا نے ان کو بتائی، نبی نے اپنی طرف سے کوئی نہیں بتائی۔ ایک پڑھے لکھے لوگ آئے، کہاں حضرت قرآن میں کہاں ہے خبر کا عذاب؟ بولا ہاں قرآن میں ہے۔ قرآن میں کہاں ہے؟ بولا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی جو بھی بولتے ہیں وہ ہمارے بولنے سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی جو بھی بولتے ہیں وہ ہمارے بولنے سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ اور نبی نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب ہے، دعاؤں میں نبی نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے وقنا عذاب القبر، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جب نبی بول رہے ہیں تو نبی کہاں سے بول رہے ہیں؟ نبی اللہ کے بتانے سے بول رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آپ ایک بار جا رہے تھے اونٹنی میں سوار ہو کے، اچانک اونٹنی جو ہے بلکنے لگی، کودنے لگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبروں میں قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ہماری اونٹنی بلک رہی ہے۔ قبروں میں جو عذاب ہوتا ہے وہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، جانتی ہے، انسان کے علاوہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیا ہے، اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا، انسان پر چھپا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک آدمی کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کہ پیشاب چھینٹے اڑتے تھے، وہ اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا، چھینٹوں سے کپڑوں کو بچانا چاہیے، چھینٹوں سے، پیشاب کے چھینٹے بہت دور تک جاتے ہیں اور بہت سارے چھینٹے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اب وہ چھینٹے کپڑوں میں پڑتے ہیں تو ایک تو کپڑے گندے ہوئے، نماز نہیں ہوتی، دوسرا کیا ہوگا، پیشاب کے چھینٹے جب انسان کے بدن پر بار بار پڑتے ہیں تو اس کے اندر وسوسے کی بیماری آتی ہے، شک کی بیماری آتی ہے، شک کی بیماری، وسوسے کی بیماری، یہ پیشاب کے چھینٹوں کے اڑنے کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سارے چھینٹے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب نرم جگہ کرنی چاہیے، سخت جگہ پتھر پر، دیوار پر پیشاب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ پتھر پر، دیوار پر یا ٹائلز پر یا پتھر پر آپ پیشاب کریں گے، وہ چھینٹے اگر آپ کو اڑیں گے تو یہ دو بیماریاں آپ کو ہوں گی، ایک تو کپڑے خراب ہو رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، دوسرا کیا ہے، وسوسے کی بیماری آپ کو آئے گی، اور مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہے، جو دیکھ کے بتایا کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے جہاں ٹائلز وغیرہ پتھر لگے ہوئے ہیں وہاں احتیاط سے پیشاب کرنی چاہیے تاکہ چھینٹے ہمارے اوپر ریلیس نہ ہو، ہمارے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے، بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، لیکن کتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں، کتنی باتیں کہ پیشاب سے احتیاط کرنا چاہیے، قبر کا عذاب برحق ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے آدمی کو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا دوسرے قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ غیبت، جہاں تک غیبت کی میں بات کروں، آج ہر دوسرے آدمی کی زبان میں غیبت ہے، ہر دوسرے آدمی کی زبان میں، دو آدمی مل گئے وہاں تیسرے کی غیبت شروع ہو گئی۔ اب اس میں کیا دیندار، کیا بے دین، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا داڑھی والے، ٹوپی والے، جھبے والے، کیا پینٹ شرٹ والے، کسی کو بھی آپ چھانٹ کے نکال نہیں سکتے، سب اسی حمام میں ہیں برابر، سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ کس میں؟ غیبت کرنے میں۔ دو آدمی ملے تو وہاں تیسرے کی غیبت شروع ہو گئی۔ اتنی عام بیماری آج وہ ہے، بے فائدہ۔ غیبت کرنے میں کوئی فائدہ ہوا کسی کو؟ کبھی کھڑے ہو کے بتا دیں کہ میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، مجھے اتنے لاکھ کا نفع ہوا، میں نے فلاں وقت میں فلاں کی غیبت کی تھی، مجھے اتنے کروڑ کا نفع ہوا، کبھی ہوا؟ غیبت سے بجائے نقصان کے کبھی فائدہ نہیں ہوا، لیکن لوگ خوشی سے کرتے ہیں۔
لوگ خوشی سے کرتے ہیں. غیبت کرنے کو آدمی فخر محسوس کرتا ہے. غیبت کرنے کے بعد آدمی کو تسلی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی بات. آدمی کیا ہے پورا بولا لیا کیا بھی چھوڑیا نہیں, پورا بولا لیا, پھر بھی اسے بے چینی کیا رکھنا, وہ بولنے بھول گا نا, وہ بولنا تھا نا, مین بات بولنا بھول گا نا. ہاں مین بات یہ کیا ہے, غیبت میں کوئی سا مین بھی نہیں, سب پورا بے چین کامات کر رہی ہے, بے چینی بڑھتی ہے, کبھی سکون نہیں ملتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے فائدہ غیبت میں خبر میں عذاب ہو رہا ہے. غیبت کرو خبر میں عذاب پاؤ. کبھی بھلا ہوا غیبت کرنے والے کا, کبھی نہیں ہوا. سمجھنا چاہیے آدمی کو, سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کسی کی برائی جو آپ پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں, آپ کا ارادہ کیا ہے وہ برائی کرنے سے؟ جس کی برائی بیان کر رہے ہیں اس کو ذلیل کرنا آپ کا مقصد ہے, تو آپ کو دو بڑے نقصان ہوں گے. ذرا غور سے سنو, جو سو رہے ہیں سر نیچے کر کے ذرا سنو غور سے. جی کیا ہے؟ غیبت کرنے سے آپ کا ارادہ کیا ہے؟ غیبت کرنے سے اگر خدا نہ کرے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آدمی لوگوں میں ذلیل ہو, لوگوں میں رسوا ہو, لوگوں کے دلوں میں اس کی برائی ہو, تو آپ کو دو نقصانات ملیں گے. ایک نقصان کیا ملے گا؟ ایک نقصان تو یہ جو ابھی اللہ کے نبی نے بتائی کہ خبر میں عذاب ہوگا. دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندوں کے عیبوں کو, برائیوں کو, خرابیوں کو لوگوں میں بولتا پھرتا ہے, ذلیل و رسوا کرتا ہے, ہم قیامت کے دن اسے ذلیل کریں گے. میدان محشر میں لاکھوں اربوں خربوں انسانوں کے سامنے اسے ذلیل کریں گے کہ اس نے دنیا میں میرے بندے کو ذلیل کیا ہے. ابھی سوچا ہم نے, اس کو جو ذلیل کر رہے ہیں کتنوں کے سامنے؟ دو آدمیوں کے سامنے, یا جائے گا 10-12 آدمی کے سامنے. قیامت کے دن ہماری رسوائی ہوگی کتنے آدمیوں کے سامنے؟ لاکھوں آدمیوں کے سامنے. تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو فوراً چھوڑ دو بھائی, کیا فائدہ غیبت کرنے کا, جائے بلا وہیں سے, ہمیں کیا پڑی ہے اس سے. آخر میں بہت بولتی سلوگان, پورا گھنٹہ غیبت کرنے کے بعد لاسٹ میں کیا بولتی معلوم؟ ارے جا کر انہیں چھوڑے بھی ہم نہ کہیں کو وہ بلا, جب تلنا نہیں تھی بلا آج کا بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی بولنے کی؟ نہیں. پھر بھی بولے تو کسے سکون ملتا تھا, بولے تو جس کا سر ہلکا ہوتا تھا. مردوں سے زیادہ عورتیں, یا اللہ کی پناہ, عورتیں تو اس میں ماہر ہوتی ہیں, عورتیں تو ماہر ہوتی ہیں اس میں, اور ان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے جب تک دوسرے کو نہیں سناتے. سنانے کے بعد ان کو تسلی ہوتی ہے, گویا انہوں نے بڑا 30 مارخہ کا کام کر لیا ہے, جب تک سکون نہیں ملتا. تو یہ غیبت ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے, غیبت اگر ہم نیک ارادے سے کر رہے ہیں, حضرت لوگ رہتی نیک لوگ, انہوں کیا بولتے نہیں حضرت ہمیں بول رہی کیا واسطے کا, تو انہوں سدھرن دے, یہ ہماری نیت پاک ہے, ہماری نیت کیا بھی بری نہیں ہے. تو یہ بتاؤ جس کے اندر برائی ہے اس کو بتانے سے اس کی اصلاح ہوگی, یا دوسرے کو بتانے سے اس کی اصلاح ہوگی؟ کس کو بتانے سے ہوگی؟ جس کے اندر برائی ہے آپ اسے بتاؤ تو اس کی اصلاح ہوگی. اب 10 آدمی میں بولتے پھریں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بات لوگوں میں, نہیں حضرت اسے کیسا بولنا, یا تو ہمت نہیں بولے تو بولتے نہیں لوگ, بلکہ سب کا نہیں بولتا ہے, جس کی برائی ہے اس کا نیک نہیں بولتا ہے. یہ اللہ حفاظت فرمائے, ایسی بیماری آج ہمارے اندر ہے, حفاظت فرمائے. تو بہرحال آج امت کے اندر ایسی ایسی برائیاں عام ہو چکی ہیں, ان برائیوں کو چھوڑنا بچنا آج وقت کی ضرورت ہے. جیسے ہم چھوڑیں گے تو اللہ پاک ہمیں بلندیوں پر لے جائے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہمارے اسلام میں مایوسی نام کی کوئی چیز ہے نہیں, اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین. رنجیدہ نہ ہو, غمزدہ نہ ہو, تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ, کامل ایمان والے. آج وقت کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی زندگی بدلے, برائیوں سے بچے, گناہوں سے بچے. آپ نیکی نہیں کر سکتے,
تو گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ گناہوں سے بچو، نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کے لیے آسان آسان کام بتائے کہ ان آسان کام کے ذریعے سے تم کیا بن سکتے ہو؟ بڑے بڑے عابد، اللہ والے، اللہ کے دوست بن سکتے ہو۔ ایک صحابی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا، کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنوں، اللہ سے ڈرنے والا بنوں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، کیا کرنا ہے مجھے؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب اسے آپ کو نماز پڑھو بھی بولے تو یہ بولے سے باتیں بولتی نہ ہو، دوسرا کہتے ہیں نیا بولو۔ حضرت پریشانیاں اتنے ہیں، قرضاں بڑھ رہی، تنگی بڑھ رہی ہے، کہتے تعویذ رہے تو عمل رہے تو بتاؤ۔ اب امام صاحب بولے بھائی نماز سے پڑھ دو، کون سی تعویذ ہے، کون سی طاقت ہے، نماز پڑھو۔ نہیں حضرت، یہ سب بول لکاری سے ہو، بول لکاری سے ہو، اس کے علاوہ کہتے ہیں نیا دیو، تمہیں کہتے ہیں تعویذ دیو مجھے۔ یعنی نماز کی طاقت آج مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تعویذ کی طاقت سمجھ میں آ گئی، دعا کی طاقت سمجھ میں آ گئی۔ کہتے ہیں عمل رات بولو حضرت، روز میں کر لیتے۔ ارے روز جو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا انہیں کیا عمل کرے گا؟ نہیں، تمہیں کہتے ہوئے تسبیح رہے تو بتاؤ، کہتے ذکر رہے تو بتاؤ، کہتے وظیفہ نہ تو دیو۔ نماز سے بڑا کوئی وظیفہ ہے نہیں۔ اور یہ بھی جان لو، اگر آپ کی زندگی میں نماز ہے تو ساری تعویذوں کا اثر ہے، سارے وظیفوں کا اثر ہے، سب کا اثر ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، ٹرانسفارم ہی اگر آپ کے پاس نہیں رہا تو یہ جتنے میٹر آپ لگا رہے ہیں سب بیکار ہیں۔ یہ جتنے ہیں میٹر کیا ہیں؟ سب بیکار۔ پہلے اپنا کنیکشن ٹرانسفارم سے جوڑو، پھر میٹروں میں کرنٹ آئے گا، آپ کے ڈی پی میں کرنٹ آئے گا، آپ کے سوئچ میں کرنٹ آئے گا، آپ کو روشنی ملے گی، آپ کو راحت ملے گی، آپ کے پنکھے چلیں گے، سب چلیں گے۔ آپ نے ٹرانسفارم سے ناطہ توڑ لیا ہے اور آپ بھاری سے بھاری میٹر لگا رہے ہیں، بھاری سے بھاری ڈی پی لگا رہے ہیں، بھاری سے بھاری سوئچ لگا رہے ہیں، بھاری سے بھاری پنکھے لگا رہے ہیں، سب بیکار ہے۔ یہی حال تعویذوں کا، وظیفوں کا، سب۔ پہلے ہمارا ناطہ نمازوں سے جوڑنا ہے، پھر اس کے بعد جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا پاور دیکھو، سب نظر آئے گا۔ جی نماز سے بڑی اور کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ تو آج ہماری اس وقت کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسجد سے خرید کر لے، نماز پڑھنے والا بن جائے، پھر اپنی زندگی دھیرے دھیرے کیا ہے بدلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بدلتے جائے۔ تو صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے کہ جس سے میں کیا بن جاؤں؟ عبادت گزار بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے دور رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دیکھو ذرا غور کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت گزار بننا کا تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ رات بھر جاگ کو تہجد پڑھنا، دن بھر تسبیح ہاتھ میں لے کو تسبیح پڑھنا، نمازیں پڑھنا، اتنا قرآن پڑھنا، اتنا کرنا اتنا کرنا ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے فرما رہے ہیں، ہر ایک مسلمان کے لیے جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے اس کے لیے ہمارے نبی فرما رہے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، آپ اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد اللہ، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار ولی بن جاؤ گے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑو گے عبادت میں وہ تاثیر نہیں آئے گی، عبادت میں وہ مزہ نہیں آئے گا، عبادت کے اندر جو پاور ہونا چاہیے وہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر آپ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے جا رہے ہیں تو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ اس برتن میں پانی بھر رہے ہیں جس کے پیندے میں سوراخ ہے۔ جس برتن کے پیندے میں سوراخ ہو اور آپ اس برتن کو بھرنا چاہ رہے ہیں پانی سے،
وہ کبھی برتن نہیں بھرے گا، قیامت آ جائے گی آپ کا برتن نہیں بھرے گا۔ تو آپ اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کی یہ للکار، آج کی یہ پکار، آج کی یہ آواز ہم سب کے لیے کہ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری لت بن جاتی ہے، چھوٹنے پر نہیں چھوٹتی، لاکھ چھوڑنا چاہو نہیں چھوٹتی۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا۔ نامحرم عورت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی گلی میں بازار میں گھومنے والی اوباش بدماش قسم کی لڑکی، یہی نہیں، ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری نامحرم عورتیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری بھاوج ہے، ہماری سالی ہے، ہماری اور ماموں زاد خالہ زاد بہن ہے، ہماری چاچی ہے، ہماری مامی ہے، یہ سب رشتہ دار تو ہیں لیکن نامحرم ہے، ان سے پردہ کرنا فرض ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ نہیں کرتے۔ ان سے کیا پردہ کرنا حضرت؟ انہوں سے ہمارے چھوٹے سے ساتھ پلے سو، کھیلے سو، کودے سو، سب کرے سو، ہمیں انہوں پالے سو، ان سے کیا پردہ؟ ان سے کیا پردہ آپ ہمیں مت پوچھو، یہ حکم ہمارا نہیں ہے۔ ان سے کیا پردہ کرنا تمہارے خدا سے پوچھو کہ وہ خدا کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ کتنے احکامات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی کر رہے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ ہوا خارج ہو گئی تو وضو کرنا، کیسا حضرت؟ اب تک سمجھ میں آئیں گے۔ ہوا جہاں سے نکلی وہاں دھو لے تو بس نہیں کیا حضرت؟ ہم کا پورا صورت دھونا کرتے، پورے ہاتھاں دھونا کرتے، سر کا مسا کرنا کرتے، پاواں دھونا کرتے، کئی کو حضرت جہاں سے ہوا نکلی وہاں جا کے دھو لے تو بس نہیں، کئی کو وضو کرنا، پھر بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی کر رہا ہے۔ تو نماز پڑھ، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، پردہ کر، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، کہ خدا کا حکم ہے۔ خدا کا حکم جو ہوتا ہے وہ اس کے سمجھ کے حساب سے ہوتا ہے، ہماری سمجھ کے حساب سے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ اتنے سمجھ میں ہمیں اتنا سوچ رہی نا، انہیں پیدا کرنے والا کتنا نہیں سوچیں گا؟ کبھی سوچے نہیں؟ سوچے نہیں، انہیں کیا کرے تبھی ہم نہ سمجھ میں آنا تبھی کرتی سو تو اسے مسلمان نہیں بولتے۔ مسلمان کسے بولتے ہیں؟ سمجھ میں آئے تب بھی کرو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی کرو۔ ہمارا کام کرنے والا آدمی کیسا یجمان سمجھ میں نہیں آ رہا بولے تو رے تیرا کام کرنا کر رہے، تو کیا سمجھتا؟ تو بولتے نہیں بولتے۔ ہمارا بیٹا ہم سے پوچھتا ہے سمجھ میں نہیں آیا نا ابا تو جو بولتی اس تک کر رہے، تجھے کیا سمجھ میں آنا؟ بولتے نہیں بولتے۔ اللہ کا حکم ہے کرو، سمجھ میں آئے تب بھی کرو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی کرو، یہ اللہ کا حکم، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو دیکھو ہمارے سے اونچا کوئی نہیں ہے، ہمارے سے بلند کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ خام خواہ لوگ ہوا میں اڑ رہے، لوگ پرانے سے بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں، کب گرتی معلوم نہیں۔ اپنے دو بازو تیار کرو ایمان و یقین کے، اعمال کے، پھر اڑو، پھر دیکھو کہاں تک جاتی۔ پانچ نہیں اڑنے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں کہاں جا کے گریں گے، نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہمارے سامنے یہ بار بار کہی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے زندگیوں میں آ جائے، ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے پورے بیان کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ایک بات ہے ہماری زندگی کے لیے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اپنے آپ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم خامخواہ کر رہے ہیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ؟ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کر کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، پھر دیکھو ہماری زندگی میں برکتیں کیسے آنا شروع ہوتی ہیں۔ بڑھا کے ابھی کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم کر رہے ہیں خامخواہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی دیکھا دیکھی کر لے رہے، وہاں سے چھوڑنا شروع کرو، پھر دیکھو زندگی میں تبدیلی آئے۔ جو بالکل نہیں چھوڑ سکتے، لت لگ گئی ہے، اسے چھوڑنے کی فکر مت کرو، وہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ جو چھوڑ سکتے ہیں اسے چھوڑنے کی فکر کرو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے وہ بھی چھوٹتے چلے جائیں گے۔ یہ درجہ ہے، درجہ بدرجہ چلو،
انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک ایک گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے، ہم اللہ کے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ ایسی لوگوں کی آج تلاش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے جو اللہ کے بڑے عبادت گزار ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، مسجد اور مدرسے کے لیے آپ نمازوں کے بعد جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، یہ پورا سارا نظام مسجد اور مدرسے کا صرف آپ کے تعاون سے، چندے سے چل رہا ہے۔ تو آپ اپنی کمائیوں میں سے پاکیزہ حلال مال خدا کے جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں تو اللہ اپنے رحمت سے اپنے خزانے کے دروازے کھولیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اپنے حساب سے ڈالو جو بھی ہے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائیں، ضرور کچھ نہ کچھ ڈالتے ہوئے جائیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا کسے دینا نہیں دینا، لیکن یہاں تو دینا ہی ہے، یہ کہ خدا کا در ہے، یہ خدا کی جھولی ہے، یہاں دو گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد اور مدرسے کے چندے کے سلسلے میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، آفات و بلائیں اور بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائیں۔ قرضوں کا بوجھ ہے تو اللہ اپنے رحمت سے اس قرضوں کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔